اور اس خوف کے زیر اثر مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے۔ میں سوچنے لگتی شاید میرے دل میں یہ خلش ہے کہ اس لڑکی کی کہانی مجھے پوری معلوم ہو سکے۔ وہ تینوں لڑکے کون تھے اور اس لڑکی کی موت کی کیا وجہ بنی تھی، میں یہ سب چیزیں جاننا چاہتی تھی۔ میں دن رات جنات کی کہانیاں پڑھتی اور ان کے سحر میں کھو جاتی۔ انسان اور جنات کی کہانیوں کا انجام سن کر میں کافی دیر تک افسردہ رہتی۔ جبھی میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں لکھا تھا جنات کو حاضر کرنے کے 100 طریقے۔ وہ کتاب پڑھ کر میں چونک گئی اور جانے انجانے میں ان میں سے ایک عمل کر ڈالا۔ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ میں کسی بھی طرح سے ان تینوں لڑکوں کو اپنے سامنے حاضر کر لوں اور اس کہانی کا راز معلوم کر سکوں۔ میں ان کو اپنے سامنے تو حاضر نہ کر سکی، ہاں لیکن وہ عمل کر کے میری طبیعت ضرور خراب رہنے لگی تھی۔ میرے کندھوں پر ایک نادیدہ سا بوجھ ہمیشہ موجود رہتا۔ مجھے اندھیرے میں عجیب و غریب سے سائے نظر آتے۔ جنات بھوتوں کا خوف میرے دماغ میں بس گیا تھا۔ ایک دن جب ہمارے کسی رشتہ داروں کی شادی تھی تو امی مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ میں تیار ہونے لگی۔ آج مایوں مہندی کا فنکشن تھا۔ ابو نے امی اور مجھے چنبیلی کے خوبصورت گجرے لا کر دیے تھے۔ مجھے ویسے بھی گجرے پہننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے پیار سے انہیں سونگھا اور سوچنے لگی کہ اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد یہ گجرے پہن لوں گی۔ میں تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی، پھر چند سیکنڈ بعد ہی لائٹ واپس آ گئی۔ میں شیشے کی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک میری نظر گجروں کے اوپر پڑی۔ وہ دونوں گجرے کسی نے بری طرح سے مسل کر نیچے فرش پر پھینک دیے تھے۔ ان کا حشر نشر خراب کر دیا تھا۔ میں بالکل حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ گجرے کس نے مسل کر یہاں پھینک دیے ہوں گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیچے امی مجھے آوازیں لگا رہی تھی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے امی کے ساتھ چلی گئی اور پھر اس شادی سے واپس آتے ہوئے میرے ساتھ وہ ہوا جس کا مجھے کوئی شبہ نہیں تھا۔ میں امی کو بار بار کہنے لگی، امی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، کہیں تمہیں نظر تو نہیں لگ گئی؟ تم ہو ہی اتنی پیاری۔ پھر امی مجھ پر پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ بیٹھے بیٹھے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور درد کی شدت سے میری زبان بھی باہر آ جاتی۔ مجھے اچانک جھٹکے لگتے۔ کبھی اپنے بالوں کو کھول کر میں گول گول گھومتی رہتی۔ کالج جانا تو میں نے کب سے چھوڑ دیا تھا۔ امی مجھے بہت سے مولویوں کے پاس لے کر گئی، لیکن کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ناچار امی ابو نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد میرا بیاہ کر دیا جائے تاکہ ہماری بھی پریشانی ختم ہو جائے۔ یوں انہوں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور جب رشتے والے آئے تو ان کے سامنے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ امی سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تمہاری بیٹی تو آسیب کے اثر میں ہے، پہلے اس کا علاج کراؤ پھر شادی کا سوچنا۔ امی کا رو رو کر پریشانی سے برا حال تھا۔ اب ابو نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنی بیٹی کا علاج کرانا ہے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں کس طرح سے ایک اذیت میں گرفتار ہوں۔ انہوں نے امی کو کہا کہ جلد سے جلد علیزے کا علاج کرائیں، انہیں ان چیزوں سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے کہ ہماری بچی میں جن بھوتوں کا سایہ ہے۔ میری بڑی باجی نے ابو کو ایک جانے مانے پیر کا بتایا تھا جو جنات وغیرہ کا علاج کرنے میں ماہر تھے، ان حقیقتوں سے واقف تھے جس کی وجہ سے جنات انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے لے کر اس پیر کے پاس جائیں گے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس جانے مانے پیر کے پاس چلے گئے۔ اس پیر کی نظریں مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی تاڑ گیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، جب تم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات مجھے پوری طرح نہیں بتاؤ گی میں تمہارا علاج نہیں کر سکوں گا، اس لیے کھل کر بتاؤ جو جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس پیر کے کہنے پر میں نے انہیں وہ سارے واقعات بتائے اور اس پیر سے کہنے لگی، میرا وجود کسی اندھے بوجھ سے دبا دیا جاتا ہے، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب سے میں اپنے کالج کے ٹرپ پر گئی تھی، جب سے میرے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس جنگل میں جا کر بھٹک جانا اور ان 3 لڑکوں کا مجھ سے ملنا،
اور پھر اس لڑکی کی چیخوں کا سننا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں سنی، میرے دل میں یہی خواہش ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اس لڑکی کے بارے میں جان سکوں۔ وہ تینوں لڑکے کون تھے؟ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ پیر کہنے لگا، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچتی تو شاید تمہارے ساتھ یہ سارے مسئلے نہ پیدا ہوتے، لیکن تم ان کو لے کر کچھ زیادہ ہی شدت سے سوچنے لگی تھی، اس لیے اب وہ جنات یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح کر کے اس کی سچائی دنیا کے سامنے لاؤ۔ میں اس پیر کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی، پھر اس پیر کو کہنے لگی، کون سی سچائی؟ تو وہ پیر کہنے لگا، اس لڑکی اور ان 3 جنات کی کہانی بہت پرانی ہے، اس سے پہلے بھی ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ لگا چکا ہوں۔ یہ کہانی تمہارے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگی۔ اکثر اس جنگلوں میں جا کر اگر کوئی انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات ایک گاؤں کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام کشمالا تھا۔ وہ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بھلے سے ہی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن خدا نے اسے خوبصورتی بے پناہ نوازی تھی۔ وہ جھیل کنارے پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی۔ جھیل کے پاس ایک درخت تھا جس پر جنات کا اثر تھا۔ وہ درخت ان جنات کا مسکن تھا۔ کشمالا گوری چٹی خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کے سر پر سگے باپ کا سایہ تھا، لیکن ماں اس کی سوتیلی تھی۔ وہ بڑے ظلم و ستم کر کے اس کا جینا دشوار کر دیتی تھی۔ سارا دن اس سے اتنا کام کرواتی کہ چل چل کر اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پھر بھی وہ اس سے ذرا خوش نہ ہوتی تھی۔ جب اس کا باپ گھر پر آتا تو اس کی سوتیلی ماں اس کی شکایت لگاتی۔ جب ہی کشمالا کو کسی کام کا کہتی ہوں تو یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے۔ کشمالا کا باپ کشمالا کو کہتا، اپنی ماں کی بات مانا کرو، جس کام کا یہ بولتی ہے وہ لازمی کر کے دیا کرو۔ کبھی وہ بیمار بھی ہو جاتی تو سارا دن بستر پر پڑی رہتی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے پاس ایک دفعہ بھی نہ جاتی۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہ جاتی، لیکن اس کی سوتیلی ماں کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ جب وہ اس جھیل کنارے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی اور اپنے سارے دکھ درد خود کو ہی بتا کر خوش ہو جاتی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری باتیں اس درخت پر رہنے والے جنات بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کے دکھ کو محسوس کرتے تو انہیں اس لڑکی پر بڑا ترس آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں جنات اس لڑکی کے عاشق ہو گئے۔ جس دن وہ لڑکی پانی بھرنے کے لیے نہ آتی تو وہ اس کی راہ دیکھتے۔ ایک دن جب کشمالا کی ماں نے اس کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہ تینوں جنات شدید غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کشمالا کی ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور انسان کی شکل میں اس کے گھر میں جا گھسے۔ ان تینوں جنات نے کشمالا کی ماں کو دھمکی دی، اگر تم نے کشمالا کے ساتھ کبھی بھی برا کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کشمالا کی سوتیلی ماں کا ان کی دھمکیاں سن کر خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ تینوں جنات تو دھمکیاں دے کر چلے گئے، لیکن کشمالا کی سوتیلی ماں نے پورے گاؤں میں اسے بدنام کر دیا کہ یہ لڑکی کردار کی بہت خراب ہے، اس نے کئی مردوں کو پھنسا کے رکھا ہے۔ اب وہ مرد دھمکیاں دینے کے لیے مجھے میرے گھر پر آتے ہیں۔ اس بڑھیا نے چڑھ کر یہ ساری باتیں کشمالا کے خاندان کے سامنے کر دی تھی۔ پورے خاندان والوں کے سامنے کشمالا بدنام ہو رہی تھی۔ لوگ اسے ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے کہ یہ لڑکی بہت خراب ہے۔ جب کشمالا نے اپنے بارے میں یہ ساری غلط باتیں سنی تو جھیل کنارے آ کر رونے لگی اور خود سے ہی بولنے لگی کہ میں نے تو آج تک کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو پھر یہ ساری باتیں میری سوتیلی ماں کیوں کر رہی ہے؟ تبھی اس جنات نے کشمالا کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں اس کے پاس آ کر کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے صرف تمہاری مدد کرنے کا سوچا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہماری وجہ سے اتنی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ ہم تینوں جنات ہیں اور اس درخت پر رہتے ہیں، ہم تینوں کو بہت اچھی لگتی ہو تم۔ جب ہمیں پتا چلا کہ تمہاری سوتیلی ماں تمہارے اوپر اتنا ظلم کرتی ہے، ہم نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا اور خود کو انسانی شکل میں ڈھال کر تمہاری ماں کے پاس چلے گئے اسے دھمکانے کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اثر الٹا ہو جائے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کس طریقے سے تمہاری مدد کریں؟ کشمالا ان سے شدید خوف زدہ ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے ان تینوں جنات کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا تو اس کا ڈر خوف دور ہو گیا۔
وہ ان سے کہنے لگی، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، اب تم لوگوں نے ہی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف پھیلی ہے۔ اب وہ تینوں جنات ہر کام میں کشمالا کی مدد کرنے لگے، ادھر اس کی سوتیلی ماں اس سے کام کرواتی اور ادھر وہ جنات اس کا سارا کام منٹوں میں کر دیتے تھے۔ اگر کبھی کشمالا سے کوئی غلط کام ہو جاتا تو وہ جادو کے زور سے اس کام کو صحیح کر دیتے۔ اب وہ دن رات خوش رہنے لگی۔ ان تینوں جنات نے اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ تبھی خاندان میں سے کشمالا کے لیے ایک شاندار رشتہ آیا اور اس کے باپ نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی شادی کا سن کر جنات بہت اداس ہو گئے تھے۔ وہ کشمالا سے کسی بھی طریقے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن کشمالا اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ اسی لیے اس نے جنات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ تم لوگ بھلے ہی انسان نہیں ہو، لیکن میں تمہاری عزت انسانوں سے بھی زیادہ کرتی ہوں، کیونکہ تم بہت رحم دل اور نیک جنات ہو۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کی شادی میں صرف 2 دن بچے تھے، لیکن اس کی سوتیلی ماں کہیں نہ کہیں دل میں اس سے حسد کر رہی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ آخر کشمالا کے لیے کیسے آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے کام کرنے والی نوکرانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، تو اس نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن کشمالا چپکے چپکے اس جنات سے باتیں کر رہی تھی، تو تبھی اس کی سوتیلی ماں کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اسے چپکے سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ کشمالا کے اوپر برے جنات کا اثر ہے، وہ تو پاگل ہے، اس کا باپ بلا وجہ اس کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اکثر اسے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنے آپ ہنستی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں کشمالا کے سسرال تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کشمالا سے اپنا رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ کسی آسیب زدہ لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنائیں گے۔ کشمالا شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اب وہ اس جنات سے بھی بہت ناراض تھی، جن کی وجہ سے اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اب اس نے اس جھیل کنارے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ جنات اس کی یاد میں بہت اداس رہنے لگے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کشمالا کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ یہی جاننے کے لیے ایک دن جنات جب اس سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر آئے تو اس نے غصے میں انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، پہلے ہی میں بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ جنات اس سے کہنے لگے، ہم نے کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا، بلکہ تم تو ہمیں بہت پسند کرتی ہو اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ جنات اس کی منت سماجت کر رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، جبھی جانے انجانے میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جنات اسے چاہ کر بھی نہیں بچا سکے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ شدید زخمی ہو گئی اور ہسپتال میں جا کر دم توڑ دیا۔ اب پورے گاؤں والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو کشمالا کے اوپر جنات تھے انہوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ یہ باتیں ان جنات کو کسی طور بھی گوارا نہیں تھی، کیونکہ وہ کشمالا کو بہت چاہتے تھے اور ہر ممکن طور پر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو ان کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ پھر انہوں نے گاؤں والوں کو اتنا پریشان کیا کہ آہستہ آہستہ وہ گاؤں خالی ہوتا گیا اور ایک گھنے جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اسے آباد کرنے کے لیے اس جنگل میں ایک گیسٹ روم بنا دیا، لیکن اچانک ایک دن اس گیسٹ روم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور پورا جل کر وہ خاکستر ہو گیا۔ اب جو بھی غلطی سے جنگل میں بھٹک جاتا ہے تو وہ تینوں جنات اسے ایسے پریشان کرتے ہیں اور اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں انہیں ضرور سنائی دیتی ہیں۔ تم یہ ساری کہانی سننا چاہتی تھی تو اسی لیے وہ جنات تمہیں طرح طرح سے پریشان کر رہے تھے کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح انہیں غلط نہ سمجھو اور سچائی تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن اب تمہیں ان سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ تم نے غیر ارادی طور پر کچھ ایسے عمل کر دیے تھے جن کی وجہ سے یہ جنات بہت غضبناک ہو گئے ہیں۔ فطری طور پر تم اس لڑکی سے دل سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پیر مجھے ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں بالکل سن بیٹھی یہ کہانی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کہانی مجھ پر اس طرح اثر انداز ہوگی۔ تبھی میں نے اس پیر سے التجا کی، پیر سائیں، آپ کی بات جنات بہت مانتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے ان سے میری جان چھڑا دیں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ ویسے بھی ان جنات نے مجھے ڈرا ڈرا کر بالکل ہی پاگل کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں۔
پیر سائیں میری بات سن کر سر ہلانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لو، اس کے زیر اثر سے تم راتوں کو ڈر ڈر کر نہیں اٹھو گی، اور ہر ممکن کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور اپنے منہ سے کہو کہ تم اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندہ ہو۔ وہ پیر سائیں ابو کو تسلی دے رہے تھے کہ اچھا ہوا تم اپنی بچی کو لے کر آ گئے، ابھی اس کا علاج کرنا ناممکن ہے، تم 1-2 دفعہ اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس کا مکمل علاج کر دوں گا اور اس بچی کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنات سے چھوٹ جائے گا۔ میں ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں ابھی تک اس کہانی کے زیر اثر تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا، ایسا نہ ہو کہ میرا اس طرح سوچنا ان جنات کو مجھ پر پھر سے حاوی کر دے۔ جنات کو شاید میں نے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، اس لڑکی کو یوں مرنا نہیں چاہیے تھا، آخر اس کا بھی حق تھا کہ وہ خوشیوں بھری زندگی بسر کرتی۔ پتہ نہیں اس کی سوتیلی ماں کا کیا انجام ہوا ہوگا، اس کی سوتیلی ماں کو اس کی سزا ملی ہوگی کہ نہیں۔ پھر ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، وہ آوازیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے 3 ہولناک سائے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، ان تینوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر مجھے کہنے لگے، تم ہماری ساری کہانی سن چکی ہو اور ہمیں اچھی طرح جان بھی چکی ہو، تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم اس جنگل میں آج تک کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک کاغذ قلم لے کر اس پر ہماری کہانی لکھو، کیونکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمالہ کی موت کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اسے ہم بے پناہ چاہتے تھے، اور جس لڑکی سے عشق کیا جاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تمہیں ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ضرور ہماری کہانی لکھو گی۔ وہ تینوں جنات مجھے کہہ رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یہ کہانی ضرور لکھوں گی، کیونکہ اس کہانی نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم تمہیں ہرگز تنگ نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے سے وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ان ساری باتوں کے بارے میں ہرگز نہیں سوچوں گی، ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤں۔ ہاں، لیکن ان جنات سے کیا ہوا وعدہ میں ضرور پورا کروں گی۔ میں کشمالہ اور ان 3 جنات کی کہانی ضرور لکھوں گی جو اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تو نہ بنے تھے، لیکن انسان ضرور انہیں اس لڑکی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ پھر میں سوچنے لگی، کیا ایسا واقعی ہی ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کی عشق کی کہانی شروع ہو جائے، لیکن اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ جو کہانی میں نے سنی تھی اس کے انجام کا سوچ کر میرا دل بہت اداس تھا۔ اب دن بدن میری طبیعت سدھر رہی تھی۔ میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ میری دوستیں اب گریجویشن کر رہی تھی۔ اس سوات کے ٹرپ پر جانا میرے لیے بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ کہاں میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی سرکاری نوکری پر لگنا چاہتی تھی، اور اب میں خالی ذہن گھر میں لیے بیٹھی رہتی تھی۔ پھر امی ابو کے بے حد اصرار پر میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ جب میری دوستوں نے سنا کہ میں دوبارہ سے کالج جوائن کر رہی ہوں تو ان کے خوشی کے مارے برا حال تھا، اور پھر مجھ سے کہنے لگی، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کسی بھی واقعے کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کی ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے۔ اب سوات تو شاید میں زندگی میں کبھی نہ جاؤں، کیونکہ اگر کسی جگہ کی یادیں ناخوشگوار ہوں تو اس جگہ کے بارے میں تو سوچنا دور کی بات، ان کی یادوں کو بھلانا ہی ناممکن ہے۔ بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو امر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس جھیل کی کہانی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر پریاں آتی ہیں کسی شہزادی کی یاد میں رونے کے لیے۔ بعض کہانیوں کا انجام اتنا دردناک ہوتا ہے کہ کہانیوں کے عجیب سے انجام کی خلش ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہے۔ اب میں دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ زندگی میں ابھی بھی مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ ابو کا سہارا بن کر میں ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آخر ابو کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اب مجھے انہیں بیٹا بن کر دکھانا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔
اللہ حافظ۔